रहनुमा, कायद, लीडर, इन्हें तो कोई है शक्ल हो जी। नवी मारे तजर्बा पाकिस्तान में नहीं होता किसी के पास, ये ज़हन में रखें। तजर्बा होता है पहले 2 4 5 साल का, सारी जिंदगी उसको घुमाते रहते हैं। लेकिन अगर दबाव में कुछ किया गया तो कौम खड़ी होगी। वो केड़ी कौम ते तुहाडे नाल ओए ओए कौम 47 आता नहीं यार, अपने आप के साथ ही झूठ बोले जा रहे हो खाम खा। कौम केड़ी? कोई चूना ला गया तुहानू रोटी कपड़े मकान दा, कोई कर्ज उतारो मुल्क सवारो, कौम खड़ी हो जाएगी। वो तुम्हारा तो वोट बैंक दिवालिया हो चुका है। यानी लस्सी च पानी ना पाई जाओ, लटकाई जाओ, टाइम गेन करो, फलाना करो, टमकाना करो, नहीं, मुकाओ इसको। अगर 25% भी प्रैक्टिस शुरू कर दें, ये मुल्क मिसाली बन सकता है। सीनियर रहनुमा जावेद अली, वो अव्वल ते रहनुमा, हमारा प्रेस भी अल्लाह माफ ही करे, ये ज़हनी तौर पे मफलूज लोग हैं। रहनुमा, कायद, लीडर, इन्हें तो कोई है शक्ल हो जी, जिन्हों बंदा लीडर मने, कायद मने, रहनुमा मने, ऊपरों सीनियर। ये मैं 3 4 दफा डिफरेंट चैनल्स पे करेक्ट कर चुका हूं। बस हो वजह सीनियर ना कहो, जवानी में मौत आ जाए तो खत्म कहानी। पढ़े पढ़े आप, अगर आपको मौत जवानी में नहीं आई, अगर आपको लंबी उम्र मिल गई तो सीनियर मेरे कोई नहीं होता। एक नौजवान भी अगर खूबसूरत ढंग की असूली बात करे, मजबूत बात करे, उसकी बात सुनो। देखो बुढ़ा खूसट अमी मारे तजर्बा पाकिस्तान में नहीं होता किसी के पास, ये ज़हन में रखें। तजर्बा होता है पहले 2 4 5 साल का, सारी जिंदगी उसको घुमाते रहते हैं। कोई इनोवेशन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं। खैर एनीवे, ये अपना जेदा कहता की है कि जी हुकूमत में बैठे हुए लोग क्यों नहीं कहते कि बानी पीटीआई इमरान खान को छुड़वाने के लिए आलमी दबाव है। लेकिन अगर दबाव में कुछ किया गया तो कौम खड़ी होगी। वो केड़ी कौम ते तुहाडे नाल ओए ओए कौम 47 आता नहीं यार, अपने आप के साथ ही झूठ बोले जा रहे हो खाम खा। कौम केड़ी? वो तो किसी और नाल खड़ी है। अगर ये हुआ तो कौम खड़ी हो जाएगी। अच्छा खड़ी हो जाएगी, फिर क्यों हो जाएगा? इस कौम की मुक्तदर लोगों में हैसियत क्या है? कोई चूना ला गया तुहानू रोटी कपड़े मकान दा, कोई कर्ज उतारो मुल्क सवारो, कौम खड़ी हो जाएगी। वो तुम्हारा तो वोट बैंक दिवालिया हो चुका है। जेदे साहब, अच्छा, बगावत करने वालों को छोड़ने और साइकिल चोर को लटकाने से जो रियासतें नहीं चलती। सुभान अल्लाह, बगावत करने वाले बहुत बड़ा लफ्ज़ है। बगावत और चीज होती है, हिमाकत और है, बगावत और है। ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन। कारकुनों को सदा और मास्टरमाइंड का केस लटका देने, भाई क्या है मास्टरमाइंड फलाना टमकाना कि जी वो क्या कहते हैं, अजीब लोग हैं कि जी हमें पता नहीं ज़हनी तौर पे पता नहीं क्या किया गया, पता नहीं क्या अजीब सा लफ्ज़। तो वो ज़हन है ही नहीं। ज़हन तो आपने इस मुल्क में बनने नहीं दिए। कोई बड़ा साइंटिस्ट बताओ, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम था, उसको आप ओन करो ना करो, पाकिस्तानी तो बहरहाल वो थे डॉक्टर साहब। तो बाकी क्या है तुम्हारे पल्ले? एमी चंद करेक्टर को 2 एक्टर टूटे भजे, एमी कुछ भी नहीं, मस्करे। किधर क्या है तुम्हारी? जितनी बिजनेस एलीट है इंडिया का, एक बंदा की वर्थ, उससे एक बंदे की वर्थ इन सबसे ज्यादा है। तो ना इकोनॉमी है, ना एजुकेशन है, ना कुसार है, ना पैर है। कारकुनों की सदा मास्टरमाइंड। केड़ा मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड तो वो ने जेड़े पट्टियां तो उठ के जाओ लख नूं दुआवां दिओ, मैं बददुआवां देंगा, देखते किदी सुनी जाती। अच्छा, हमें खैरात में जिंदगी नहीं चाहिए तो खुदकुशी कर ले। तो खैरात ते जिंदा हो तुसी। हर वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वो भी मकरूज है। सीनियर रहनुमा साहब, हमें खैरात में जिंदगी नहीं चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए, खैरात बने, खैरात बने, खैरात। चौधरी मोहम्मद अली ने कब कहा था कि पाकिस्तान में जो रस्म पड़ गई है कर्जे की, अगर ये यूं ही अब जारी रही तो कर्ज देने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज चुकाने के लिए। ओए अकल हाथ मार, जिंदगी नहीं चाहिए। हम गैरत की मौत, हमें गैरत की मौत।
ہم ایٹمی طاقت ہیں. ایٹمی طاقت اوے بھائی، ایٹمی طاقت جس ملک کی معیشت ویسی ہو جیسی ہماری ہے، وہ ایٹمی طاقت بھی ہو تو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہت ٹارزن ٹائپ بندہ ہو، ٹانگوں پہ پولیو، اٹھ نہ سکے ویل چیئر سے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. معیشت، ایٹم بم تو ہے، ان کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا، میں ٹھیک ہو گئی بات. ایٹمی طاقت ہے. ایٹمی طاقت کا مطلب سمجھو، وہ ایک بہت بڑے دشمن کے لیے، حاسد کے لیے، یا جو بھی کہو، رائیول کے لیے، حریف کہہ لو، چلو میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا، اس کے لیے ایک ڈیٹونیٹر. باقی تسی کی ایٹم بم ویچنا ہے تو چلا کے دکھانا ہے. جب ویڈیو بنے گی کل نو ہاتھ مار یار، میں بغیرتی نہیں سکھا سکتا، یہ ڈالروں کے بدلے ہمیں کوئی. اور پتا ہے امریکن سینیٹر نے کئی سال پہلے کیا کہا تھا کہ پاکستانی کون ہے، یہ ڈالر کے لیے فلاں بھی بیچ سکتے ہیں. جا کے پتا کر. پورے پاکستان کے اخباروں میں رپورٹ ہوا. مجھے آج بات دہراتے ہوئے شرم آ رہی ہے. غیرت کیڑی غیرت ہوئی؟ ہم پھندا جھول لیں گے لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کریں گے. تو جھولو، جھولو نا. وہ بچہ جو ابھی پیدا ہونا ہے وہ بھی مقروض ہے تمہارا، تو قرض پہ، مقروض پہ تو لعنت ہے. تمہاری تو ساری کی ساری اکانومی جو ہے وہ بھی خیرات، قرضہ، اوپر سود. امینا بڑکے مار کے لوگوں کو بیوقوف بناؤ. دوسری خبریں جی، پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک کے لیے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ اور اپنے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کو معاف کرنے کو تیار ہیں. مذاکرات کو 2025 31 جنوری کو منطقی انجام تک پہنچانا جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اوورسیز پاکستانیوں کو زر مبادلہ وطن نہ بھیجنے کی کال جاری رہے گی. یہ دونوں تینوں باتیں بہت خوبصورت ہیں اور اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ کہنا ہے کہ عمران خان ملک کے لیے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ اور اپنے ساتھ روا رکھے گئے انہوں نے سلوک کا ہے، میں بدسلوکی کہتا ہوں، معاف کرنے کو تیار. تو کوئی بڑی توپ نہیں ہے. عمران خان وہ آدمی ہے جو ننگے پاؤں جایا کرتا تھا حضور کے دربار میں. ان کی فتح مکہ کیا تھی؟ اللہ کی قسم میں بہت گناہگار آرڈنری، میرا آج تک حضرت امیر حمزہ کی شہادت جو ہے، مجھے بہت، وہ حضور کے چچا تھے رشتے میں ورنہ دوست تھے، اور اس وقت کھڑے ہوئے حضور کے ساتھ جب ایوری تھنگ واز گوئنگ اگینسٹ ہم. میں نہیں ان کی قاتلہ کو بھولا. ہند، جسے ہمارے یہاں ہندا کہتے ہیں، ہند ہے وہ، ابو سفیان کی بیوی. ان لوگوں نے کیا کریں کیا؟ حضور نے عام معافی. اندازہ لگائیں کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، معافی. جو یہ عزت دینے کے لیے تھا ابو سفیان کو، وہ اپنی نظروں سے گرا ہوگا ایک بار ضرور، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے. بھئی ہر ایک کا گھر ہے، دروازہ بند کر لو، اس کو عزت دی. جو خانہ کعبہ میں، معافی. اسی لیے ان کو رحمت اللہ عالمین کہتے ہیں. اور اگر ہم، بس میں آپ کی یا کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں ایک آرڈینری سا مسلمان ہوں، بالکل ہی بلو ایوریج، ناٹ ایون اے ویری پریکٹسنگ مسلم، لیکن پوری زندگی خوف کھایا ایک بات سے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہی. بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ان کی امی بھونڈی سی بہن نقل اتارنے کی کوشش کی ہے ساری زندگی آج تک. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک مسلمان جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کے نقشے قدم پہ چلے گا، اچھی بات ہے. اور پھر یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم مذاکرات کو 31 جنوری تک منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہے یعنی لسی جو پانی نہ پائی جاؤ، لٹکائی جاؤ، ٹائم گین کرو، فلانا کرو، ٹمکانا کرو، نہیں، مکاؤ اب اس کو. یہ بھی اس کی ڈیمانڈ درست ہے. اور یہ جو حامد رضا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پیغام دیا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے، ہونی چاہیے اور بنتی ہے.
ایک آدمی کا ایک کیریئر ہے. اگر میں کہتا ہوں جو کہا جا رہا ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں, پھر بھی کیا ہے, ہوگی غلطی, حماقت ہو گئی. اٹس ناٹ اے مسٹیک, اٹ از اے بلنڈر. بٹ دین معزول کر دیا تھا حضرت خالد بن ولید جیسی عالی شان شخصیت کو حضرت عمر نے. اور سوال یہ تھا کہ تم نے یہ سرکاری اس میں سے 10,000 جو بھی اس کے سکے یا جو بھی دیے, جس نے ان کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا, کہ ذاتی اگر بیت المال سے دیے ہیں, یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے, اگر ذاتی جیب سے دیے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے, کمانڈر کو زیب نہیں دیتی. تو دین اس طرح کا ہے, ہم نے اس کو صرف چند طرح کے دکانیں لگائی ہوئی ہیں, بولی جاتے ہیں, انڈیویجولز نے بھی دکان ہے. ادروائز میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے دین کو عوام اور یہ جو سو کالڈ اشراف, یہ شروع تو ہے ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں کون ہے, اگر 25% بھی پریکٹس شروع کر دیں, یہ ملک مثالی بن سکتا ہے. جھوٹ چھوڑ دو, ملاوٹ چھوڑ دو, جھوٹی گواہی چھوڑ دو, 2 4 5 7 چیزیں, حرام چھوڑ دو, بھوکے مر جاؤ, اور نہیں مرو گے بھوکے. اگر تم اس کو رازق مانتے ہو تو وہ ٹھیک ہے. 25% کہہ رہا ہوں, 10% ہی کر لو, وہ نہیں کرتے. تو باقی یہ حق ہے پی ٹی آئی کا, اور جو اسے پسند کرتے ہیں, اور وہ جو اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ وہ اس کی رہائی کے لیے پوری کوشش کریں, اور آئینی, قانونی اور عدالتی طریقے سے وہ رہا ہو, بہت اچھی بات ہے. ہی از این ایسٹ, اس میں کوئی شک نہیں, وہ سچا ہے پاکستان. اور بات سنیں, بعض اوقات غلطی ریاست ہوگی ماں کے جیسی, کہاں کی حکومت دلی بچے کر لیتے ہیں کبھی کبھی, کوئی بات نہیں. تو ریاست اگر ماں کے جیسی ہوگی تو اس کا دل بھی ماں کے جیسا ہوگا, تاکہ اس کو لپیٹو, اب بس کرو, آگے چلیں ہم. خیر.